بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایکان مہرون رنگ کا گھیردار فراک پہنے سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی، بالوں کو برش کر کے سائیڈ والی ڈھیلی سی چٹیاں بنا کر کندھے پر ڈالی۔ آپ ابھی تک غصے میں ہیں؟ رباز کو سوچ میں گم دیکھ کر ایکان نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بس مجھے فکر ہے اور رات کی طبیعت میں جذباتی پن ہے۔ وہ ہر فیصلہ مشکل ترین کرتا ہے۔ وہ بابا کو بالکل فالو نہیں کرتا، اس کا اپنا انداز ہے۔ اور یہی بات خطرناک ہے ایکان۔ اسے کیا لگتا ہے بس ہمیشہ وہی اونچا رہے گا؟ کسی روز سب دشمن مل کر اس کے خلاف ہو جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خطروں کو خود بلاتا ہے اور مار دھاڑ انجوائے کرتا ہے۔ وہ غلط نہیں ہے، مگر اس کا طریقہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور اسے بگاڑنے میں خانی مورے کا ہاتھ ہے۔ خان رباز بے بسی سے بول رہا تھا۔ ایکان نے گہرا سانس بھرا۔ رباز سے ابھی بھی اتفاق تھا اور رات لالا کا طریقہ ہمیشہ حدید ماموں کو پریشان کرتا ہے۔ وہ حویلی کے طور طریقوں کو نہیں مانتے۔ ایکان تعصب سے بول رہی تھی۔ رباز نے سر جھٹکا۔ اس میں بغاوت ہے اور منمانی کرنی اس کی فطرت رہی ہے۔ رباز نے اس کی بات ختم کر کے توجہ سے ایکان کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے گرد جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کے رخسار کو لبوں سے چھوا۔ پیاری لگ رہی ہو، وہ وارفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایکان کے چہرے کی چمک اسے متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی تعریف پر ایکان نرمی سے مسکرائی۔ آپ اب زیادہ مت سوچیں، وہ رباز کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولتی رباز کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ حویلی میں جمع ہوئے مہمانوں میں احوات کا ننہال بھی شامل تھا۔ خانی بیگم ہمیشہ کی طرح گردن اکڑائے اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ ایکان لبوں پر شرمیلی سی مسکان سجائے خانی بیگم کے پاس تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ احوات کہاں ہے؟ اسے بلائیے، ہم نے سنا ہے بیمار ہو گئی بہت زیادہ۔ آپ لوگ تو اسے جب سے یہاں لائے واپس ہم سے ملنے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ احوات کی بڑی مومانی نے خفگی سے خانی بیگم کو کہا۔ آ جائے گی، اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی۔ بیمار تو وہ وہاں سے آئی تب سے ہی ہے، اب تو علاج چل رہا ہے، ٹھیک ہو رہی ہے۔ میرا الہام دنیا جہان کے ڈاکٹر سے رابطہ کیے ہوئے ہے، خانی بیگم نے جتاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایک ملازمہ کو اپنے پاس بلایا۔ احوات کی مومانیاں لب بھینچے تنفر سے خان حویلی کی شان و شوکت دیکھ رہی تھیں۔ مردان خانے سے خان الہام کو بلواؤ اور اسے میرا پیغام دینا، اس کی بیوی ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی، مہمان اس کا پوچھ رہے ہیں۔ خانی بیگم نے سرگوشی میں ملازمہ کو ہدایت دی۔ ملازمہ سر ہلا کر جلدی سے وہاں سے ہٹ گئیں۔ وہاں ثنا بیگم اپنے پورشن میں منہ بنائے بیٹھی تھیں۔ اب دیکھنا ایک ایک بندہ مجھ سے حمینہ کے بارے میں سوالات کرے گا۔ ابراہیم نے زندگی کے اس حصے میں ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے۔ ایسی خوبصورت بیوی کا کیا فائدہ جس کے کردار کی وضاحتیں دینا پڑیں اور اسے چھپایا جائے۔ ثنا بیگم کے الفاظ پر حمینہ افسردگی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زرشے بیگم ہمیشہ کی طرح سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کس کو دینی ہے وضاحتیں؟ کسی کا میری بیوی سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا یہ حوالہ کافی ہے کہ وہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے۔ مجھے کسی کے سوالوں سے یا باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ زندگی مجھے گزارنی ہے اور میری زندگی حمینہ کے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ سکون محسوس کرتا ہوں۔ ابراہیم ان کی بات پر پھٹ پڑا تھا۔ حمینہ منہ کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا بیگم نے پہلو بدلا۔ ابراہیم، مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا دل اب واقعی صاف ہو چکا ہے، مگر لوگوں کو کیسے فیس کریں گے ہم؟ اور رات کی حرکت نے پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ماہد خٹک اور حاذق خان نے تمہاری بیوی کے ساتھ۔ ثنا بیگم کے الفاظ پر حمینہ اہانت کے مارے سرخ ہوئی۔ مورے تو غلط وہ دو ہیں،
پلیز بار بار یہ مت دہرائیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، لوگوں کو میں جواب دے دوں گا۔ آپ ان لوگوں کی فکر مت کریں۔ ابراہیم کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہ اورات کی طرح ایسے معاملات پر کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لوگوں کا بولنا اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو ایسے ڈیفینڈ کرنا برا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی، جیسے جیو۔ اگر تمہاری بیوی کو ایسے رہنے میں کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں بھی نہیں۔ ثنا بیگم نے حمینہ کو درمیان میں گھسیٹا۔ وہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ابراہیم یکدم حمینہ کے روبرو ہوا۔ حمینہ، تمہیں میری یہ خاموشی بری لگتی ہے تو بتاؤ، میں بزدل نہیں ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظروں سے ڈر کر خاموش رہتا ہوں۔ میں صرف تمہیں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت ہی نہیں کر پاتا کوئی تمہارے بارے میں بات کرے، تمہارا نام لے۔ مجھے لوگوں کی سوچ سے فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں خوش رکھوں گا، تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ خوش ہوں، کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ حمینہ کے ہاتھ تھام کر نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی، محبت تھی، مان تھا، اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں خوش ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس، وہ مدھم لہجے میں بولی تو الفاظ میں اطمینان تھا۔ وہ مطمئن تھی ابراہیم اس پر یقین کرتا ہے۔ اس نے حمینہ کو تب اپنایا تھا جب دنیا اسے ٹھکرا چکی تھی، جب اس کے گھر والوں نے اسے بد کردار مان لیا تھا، تب اس نے بغیر کوئی وضاحت مانگے اسے سینے سے لگایا تھا۔ آج وہ کیسے اس کی محبت پر سوال کرتی؟ وہ لوگوں کی باتیں اور نظریں نظر انداز کر سکتی تھی کیونکہ ابراہیم اس کی ڈھال بن رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا حصار تھا جس میں وہ محفوظ رہتی تھی، دنیا سے چھپ جایا کرتی تھی۔ اس کے اقرار پر ابراہیم نے جذباتی پن سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر پوری شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ثنا بیگم اور زرشے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ دونوں دنیا سے الگ اپنی محبت کے حصار میں جی رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا ان کا ربط دنیا سے رہا ہی نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، وہ خوش تھے، پھر کیسی پریشانی اور کیا غم۔ الہام خانی بیگم کا پیغام ملتے ہی مردان خانے سے اندر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احواد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ آپ تیار نہیں ہوئیں؟ کیا باہر نہیں نکلنا چاہتی؟ الہام اس کے قریب جا کر نرمی سے سوال کرنے لگا۔ وہ نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تھکن محسوس کر رہی ہوں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، وہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ الہام پریشان ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، احواد سنجیدگی سے بولتی، آنکھیں موند کر بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی۔ الہام اس کے قریب بیٹھتا ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ احواد نے آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اتنے حق سے چھو لیتا تھا؟ کیا اسے فرق نہیں پڑتا احواد کیا چاہتی ہے؟ کیا اسے احساس نہیں ہوتا ان کے درمیان سب نارمل نہیں ہے؟ احواد اس کے قابل نہیں ہے اور وہ اسے ٹھکرا کر جا چکا ہے۔ ان کے درمیان محبت نہیں ہے، ان کا نکاح فرضی تھا، ان کا رشتہ کاغذی تھا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی اپنے سامنے بیٹھے اس شاندار لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو مکمل تھا، سراپا دلکش تھا، جو اس سے کئی زیادہ بہتر تھا۔ آپ کی فیملی آئی ہوئی ہے احواد، خانی مورے نے مجھے اسی لیے یہاں بلوایا ہے۔ الہام نے اسے ساخت دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر اسے متوجہ کیا۔ احواد اس کی بات پر اندر سے سہم۔ بیڈ سے اتر کر وہ مریل قدموں سے وارڈروب تک پہنچی اور اپنا سیاہ بیگ اٹھا کر اس میں اپنا سامان ڈالنے لگی۔ اس کی مدد کے خیال سے اس کے پیچھے آئے الہام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مرے مارے ہاتھوں سے اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ احواد، یہ آپ کیا کرنے بیٹھ گئی ہیں؟ الہام نے قدم بڑھا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اور اسے کھڑا کر دیا۔ وہی جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے یہ سب کرنے کا کب کہا؟ آپ میری بات نہیں سمجھی شاید۔ الہام نے حیرت سے احواد کو دیکھا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ کیا وہ سننے سے بھی قاصر ہو گئی ہے؟ میں سب سمجھ گئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے، میرا وقت اس حویلی میں پورا ہو گیا ہے، میری فیملی آ گئی ہے، خانی مورے نے بلوایا ہے۔ وہ اسے اسی کی بات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔
مسلسل کھڑے رہنے پر نازک سراپا اتنی سی دیر میں ہی لرزنے لگا تھا۔ لمبے بال الجھے بکھرے سے پشت پر آبشار کی مانند لگ رہے تھے۔ واپس کون جا رہا ہے؟ آپ نے یہیں رہنا ہے احواد۔ اپنے دماغ سے یہ سب باتیں نکال دیں۔ میں آپ کو واپس جانے کا بالکل نہیں کہہ رہا تھا۔ کیا آپ یہ حویلی چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں؟ الہام اس کے ہاتھ سے سیاہ بیگ لے کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ احواد نے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ سب تو یہی چاہتے ہیں۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے کندھے سے ڈھلکتا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنے خاندان کو اچھے سے جانتی تھی، ان لوگوں کی لالچ سے واقف تھی، فطرت سے واقف تھی۔ اسکن رنگ کے ہلکے پھلکے لباس میں اس کا نازک سا وجود اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت الہام کے سامنے تھا۔ وہ اس کے کمر کے گرد بازو پھیلاتا احواد کو خود سے لگا گیا۔ کوئی کچھ بھی چاہتا رہے، آپ کا فیصلہ اب میں کروں گا، اور میرا فیصلہ یہی ہے۔ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، آپ کو میں ہی سنبھال سکتا ہوں، آپ صرف میری ذمہ داری ہیں۔ الہام نے گھمبیر لہجے میں اپنی بات احواد پر واضح کرتے ہوئے اس کے کندھے پر پھیلے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا۔ احواد حیران نظروں سے الہام کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں اور مورے آپ کو صرف سب سے ملوانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اس حویلی کی بہو ہیں۔ الہام نے اپنی بات مکمل کرتے ہی احواد کے سمجھنے سے بھی پہلے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، مجھے نیچے اتاریں۔ احواد نے گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹوکا۔ اسے الہام کی حرکت سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ چل سکتی ہیں، میں آپ کو مزید تھکانا نہیں چاہتا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر جا کر احتیاط سے اسے بٹھا چکا تھا۔ کسی سے نہیں ملنا تو مت ملیں، ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کریں، دل چاہے تو باہر آ جائیے گا، آپ کا دل بہل جائے گا، ورنہ ضروری بھی نہیں ہے۔ وہ احواد پر جھک کر پورے حق سے اس کے رخسار پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس کے الفاظ اور اعتراضات الہام اپنے لمس سے ختم کر گیا تھا۔ وہ مسکرا کر ساکت بیٹھی احواد کو دیکھتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر ساکت بیٹھی احواد کو دیکھتا الہام اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انگلیوں میں انگلیاں پھنساتا اس کے قریب ہوا۔ ایسے کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں باہر والوں کو، ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور محبت کو سوچتے ہیں۔ آپ نے مجھے فارغ کر دیا ہے دنیا سے، کام کاج سے، بس اب آپ کے قریب کہیں بیٹھے رہنا چاہتا ہوں میں۔ کوئی علاج کریں، دل آپ کا بیمار ہو گیا ہے۔ وہ شریر شوخ لہجے میں بولتا احواد کو حیران کر رہا تھا۔ یہ الہام کا پرانا روپ تھا جو کہ احواد کے لیے بالکل نیا تھا۔ کیا سب سے ملنے جانے کے لیے مجھے تیار ہونا پڑے گا؟ وہ بات بدل رہی تھی، شاید گھبرا رہی تھی۔ الہام ہولے سے ہنستا اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر جھٹکے سے اسے اپنے نہایت قریب کر گیا۔ بات مت بدلیں، کہانا باہر والوں کو بھول جائیں۔ وہ جذب بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں کھلونا نہیں ہوں خان صاحب، مجھے چھوڑنے سے پہلے میرے جذبات سے مت کھیلیں۔ میرے خالی وجود پر محبت نہیں لکھیں، مجھے کورا رہنے دیں پلیز۔ احواد کے بے بس الفاظ الہام کو ساکت کر گئے تھے۔ مجھے چھوڑنے سے پہلے میرے جذبات سے مت کھیلیں، میرے خالی وجود پر محبت نہیں لکھیں، مجھے کورا رہنے دیں پلیز۔ احواد کے بے بس الفاظ الہام کو ساکت کر گئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے احواد کے ہاتھ چھوڑے۔ بے موت مارنا کوئی آپ سے سیکھے احواد، وہ زخمی لہجے میں بولتا اس کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ احواد سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ کا ڈریس ماما نے ہینگ کر دیا ہے، باہر آنا چاہیں تو وہی پہن لیجیے گا۔ وہ قدرے نرمی سے تاکید کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ سمجھ گیا دھتکارنا کیا کسے کہتے ہیں۔ اب محبت کرے گا تو اسے سمجھنے میں وقت تو لگے گا، اعتبار بحال ہونے میں وقت تو لگے گا، محبت اپنا آپ ثابت کرنے میں امتحان سے گزرے گی۔
محبت۔ احواد اس کے جاتے ہی اٹھ کر الماری میں ہینگ ہوا ڈریس اٹھاتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اور رات بخار سے کچھ سنبھلتے ہی اسلم خان کو کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا تھا۔ اسلم خان، ابھی ریسٹ کرو، میں نے سب سنبھال لیا ہے، تمہاری مجھے ضرورت پڑنے والی ہے، اپنا خیال رکھو اور فی الحال ٹھیک ہونے پر توجہ دو۔ وہ بھاری مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ حمالہ اس کے قریب بیٹھ کے کنارے بیٹھی نم گھنگریالے بال پشت پر پھیلائے پیروں پر جھکی اپنی سینڈل پہننے میں مصروف تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا، میں کل تک چکر لگاؤں گا۔ اور رات نے اسے ہدایت دے کر کال کاٹ دی۔ حمالہ سیدھی ہو کر ہاتھ جھاڑ رہی تھی۔ نیوی بلو رنگ کے نفیس ڈریس میں اس کی دودیا رنگت دمک رہی تھی۔ رخساروں پر گلال بکھیرے وہ اپنے بالوں سے الجھ رہی تھی۔ شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس پارٹی کی اصل گیسٹ تم ہو۔ اور رات توجہ سے اس کی تیاری دیکھتا بے ساختہ بول پڑا تھا۔ وہ چونک گئی۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں، میں تو پریگننٹ بھی نہیں ہوں، وہ مایوسی سے بولتی سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اور رات نے حیرت سے اس کا جملہ سنا، پھر مسکرا دیا۔ تمہیں افسوس ہے، کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب تھا میں تو نہیں ہوں۔ حمالہ اپنے جملے پر خفت سے صفائی دینے لگی۔ تم کبھی سنجیدہ بھی تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کی گرے کاجل لگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے باہر جانا ہے۔ حمالہ اس کے انداز پر سمٹ کر مدھم لہجے میں بولی۔ اتنا تیار ہو کر باہر جاؤ گی؟ تمہارا یہ روپ صرف میرے لیے ہونا چاہیے حمالہ، دوسروں کے لیے ایسے تیار مت ہوا کرو، سب کو پیاری مت لگا کرو، تم میری ہو، صرف میرے لیے سجا کرو۔ وہ جنونی سے لہجے میں بولتا اس کے رخساروں پر بکھرے گلال کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا میک اپ خراب نہیں کریں، اسوان ڈانٹے گی، بہت محنت سے تیار کیا ہے اس نے۔ حمالہ بے ساختہ اس کے ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے رونی صورت بنا کر بولی۔ اور رات نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نیچرل میک اپ میں اس کے نازک نقوش دل فریب لگ رہے تھے۔ نرم لبوں پر لگا سرخ رنگ اور رات کو بے چین کر گیا۔ یہ جان لیوا روپ سب کیوں دیکھیں؟ وہ گھنگرالے نرم بالوں والی گڑیا اس کی تھی، اسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا تھا۔ پھر باہر مت جاؤ، سب کے سامنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود کے قریب تر کر گیا۔ خانی مورے ڈانٹیں گی، پر یہاں آنی نے بار بار کہا تھا سب مہمانوں کو میں نے سنبھالنا ہے۔ وہ اس کا ہتھیار توڑنے کی کوشش کرتی بہانے بنا رہی تھی اور ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور یقین کرو، اگر میری بات نہ مانی تو میں واقعی بری طرح ڈانٹوں گا حمالہ۔ اور تم میرا حق دوسروں پر مت لٹایا کرو، تمہارا یہ سنگھار اور یہ روپ، یہ سج دھج، ان پر میرا حق ہے، تمہیں اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، سب کے سامنے یوں بن سور کر مت جایا کرو، چاہے وہ عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ اپنا ہتھیار مزید تنگ کرتا اسے وارن کر رہا تھا۔ میں اب پردہ کر کے بیٹھ جاؤں کیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حمالہ اس کی بات پر مچل کر بولتی باہر جانے کے لیے بے چین ہونے لگی۔ میرا بس چلے تو پردہ ہی کروا دوں، مگر تمہیں یہ یقیناً ظلم لگے گا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتا اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ نے ایسا ظلم کیا تو میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ اور رات کا ہتھیار اس کے الفاظ پر بے اختیار تنگ ہوا۔ ایسا سوچنا بھی مت، میں سختی پر اتر سکتا ہوں۔ وہ اس کی ستواں ناک میں چمکتے نفیس سے نگینے پر شدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ اس کے الفاظ کی سختی اور لمس کی شدت پر حمالہ کا نخرہ بھاپ بن کر اڑا۔ مجھ پر سختی کبھی نہیں کیجیے گا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، حمالہ نے گھبرا کر درخواست کی۔ اور رات نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پریشان سی اسی کو دیکھنے لگی۔ وہ مسلسل سختی کی دھمکی دے رہا تھا اور حمالہ اب واقعی اس کی سختی کا سوچ کر ڈر گئی تھی۔ تم مجھ سے محبت کر لو، میں تم پر خود کو وار دوں گا، میرا عشق مجھے سختی کی اجازت نہیں دیتا، تم میرا جنون ہو، میری زندگی ہو، تم پر روب جھاڑوں گا تو اپنی محبت کا مجرم نہیں ہو جاؤں گا، وہ سرگوشی میں بولتا انگوٹھا
اس کا انگوٹھے سے اس کا رخسار نرمی سے سہلانے لگا۔ حمالہ اس کی نیلگو آنکھوں میں یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ جادوگر تھا، اس کا عشق جنونی تھا۔ اس کے لمس میں جتنی نرمی تھی، حمالہ کو لگا وہ موم کی بنی ہے، اور اس کا آنچ دیتا لہجہ اسے پگھلنے پر مجبور کرتا تھا۔ حمالہ، تم سامنے ہوتی ہو تو میں اپنی سب مصروفیات بھلا دیتا ہوں۔ تم ہر بار مجھے خود سے باندھ لیتی ہو۔ تم میسر ہو جاؤ تو سب چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہیں دیکھ لوں تو تمہیں چھونے کا دل کرتا ہے۔ تمہارا لمس نشہ بن گیا ہے جس کے بغیر رہ نہیں سکتا، جسے میں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تم نے کبھی محبت کی ہے حمالہ؟ محبت جو جنون عشق ہو۔ وہ حمالہ کو سینے سے لگاتا گہرے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اس کے الفاظ پر ساکن ہو گئی تھی۔ یہ اظہار 100 بار ملا تھا، ہر بار نئے انداز سے، بار بار الفاظ بدل بدل کر وہ محبت جتاتا تھا، اور وہ سن کر حیران ہوتی تھی۔ کوئی اتنا کیسے چاہ سکتا ہے، یوں کہ حیران کر دے، گنگ کر دے۔ جی، آپ سے سیکھی ہے، آپ سے ہی کی ہے، وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ خود بھی نہیں سن پائی، اور وہ جو اس کی سانسوں کی سانس تک سنتا تھا، اس کی سرگوشی سن کر رک سا گیا۔ محبت کرو اور محبت مل جائے۔ اور پھر وہ محبت بھی کرنے لگے، یعنی واہ! اور رات کو خوش نصیبی کے اصل معنی آج سمجھ آئے تھے۔ باہر مت جاؤ حمالہ، اس وقت میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سینے میں سمیٹے مدھم لہجے میں التجا کر رہا تھا، انداز ضدی تھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ آنکھیں بند کر گیا، جیسے اب اسے خود سے دور نہیں کرے گا، خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ حمالہ کا احتجاج میں کسمساتا وجود تھم سا گیا تھا۔ اس کے چوڑے سینے پر ماتھا ٹکاتی وہ ہار مان گئی تھی۔